بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 203 میں باب البیان والشعر فصل ثالث سے حدیث نمبر 4809 سے لے کر 4811 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن ابی سعید الخدری قال بینا نحن نسیر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعراج اذا عرض شاعر ينشد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذوا الشیطان او امسکوا الشیطان لأن يمتلي جوف رجل قيحا خير له من أن يمتلي شعرا، رواہ مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم رسول کریم کے ہمراہ سفر کے دوران عرج میں تھے کہ اچانک ایک شاعر سامنے سے نمودار ہوا جو اشعار پڑھنے میں مشغول تھا۔ رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء رسول مہربان نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ اس شیطان کو پکڑ لو، یا پھر یہ فرمایا کہ اس شیطان کو شعر پڑھنے سے روک دو، اور یاد رکھو انسان کا اپنے پیٹ کو پیپ سے بھر لینا اس میں شعر بھرنے سے بہتر ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ گویا اشعار میں مستغرق رہنا یہ برا عمل ہے۔ اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف تاجدار انبیاء نے اشارہ فرمایا ہے۔ العرج مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے جس کا نام عرج ہے، جہاں قافلے پڑاؤ وغیرہ کرتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ حجۃ الوداع کے سفر کا واقعہ ہے۔ او امسک الشیطان، راوی کو شک ہو گیا تھا کہ تاجدار انبیاء نے کون سا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اس شاعر کو حضرت نے یا تو اس لیے شیطان کہہ دیا کہ یہ اپنے اشعار میں بالکل غرق تھا، نہ اس کو مسلمانوں کی پرواہ تھی، نہ اپنے احرام کی حالت کا خیال تھا اگر وہ حج کے سفر میں تھا، اور نہ ہی تاجدار انبیاء رسول مہربان سے اسے کوئی حیا آتی تھی، بس صرف اشعار میں مدہوش اور مست اور مگن تھا۔ حدیث کے آخری کلمات سے اس مطلب کی تائید بھی ہوتی ہے۔ حدیث سے یہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے کہ یہ شخص کبھی اور مذموم اشعار میں مشغول تھا جو خود ان کے لیے بھی اور عام مسلمانوں کے لیے بھی مضر تھا، اس لیے تاجدار انبیاء نے اس کو شیطان قرار دیا۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، رواہ البیہقی فی شعاب الایمان۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، روایت کرتے ہیں تاجدار انبیاء رسول مہربان نے ارشاد مقدس فرمایا، راگ اور گانا دل میں نفاق کو اس طرح اگاتا ہے جس طرح پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔
یہ بیہقی کی روایت ہے۔ یمبت النفاق، موسم برسات میں بہت زیادہ پانی برستا ہے جس سے بہت زیادہ سبزہ اور گھاس پیدا ہوتی ہے۔ یہی حالت راگ اور گانے بجانے کی ہے کہ اس سے بہت جلد اور زیادہ مقدار میں انسان کے دل کے اندر نفاق پیدا ہو جاتا ہے، اور دل پر جب نفاق کا قبضہ ہو جائے تو پھر پورے بدن پر نفاق کا کنٹرول ہو جاتا ہے۔ گویا گانے بجانے سے آدمی مکمل طور پر شیطان کے قبضے میں چلا جاتا ہے، اس کے دل، اس کی روح پر شیطان کا راج قائم ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں ذکر اللہ اور تلاوت کلام الہی سے انسان کے دل میں ایمان پیدا ہوا کرتا ہے۔ علامہ نووی نے اپنی کتاب الروضہ میں لکھا ہے کہ ساز و سارنگی اور طبل اور باجوں کے ساتھ گانا حرام ہے اور اس کا سننا بھی حرام ہے، یہ شراب نوشوں کا مشغلہ ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ گانا بجانا دل کے اندر نفاق کو پیدا کرتا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن نافع قال كنت مع ابن عمر في طريق فسمع مزمارا فوضع اصبعيه في اذنيه ونأى عن الطريق الى الجانب الاخر ثم قال لي بعد ان بعود يا نافع هل تسمع شيئا فقلت لا فرفع اصبعيه من اذنيه قال كنت مع رسول الله فسمع صوت يراع فصنع مثل ما صنعت قال نافع وكنت إذ ذاك صغيرا رواہ احمد و ابو داود۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت ابن عمر کے ساتھ راستہ میں تھا کہ ایک جگہ حضرت ابن عمر نے گانے کی آواز سنی اور فوراً اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں، نیز راستے سے ہٹ کر دوسری طرف چلنے لگے۔ پھر اس راستہ سے ہٹنے کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اے نافع، تم بھی کچھ سن رہے ہو، یعنی لے اور گانا سن رہے ہو؟ جو آواز آ رہی تھی کیا اب بھی وہ جاری ہے یا بند ہو چکی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے اپنی دونوں انگلیاں کانوں سے نکال لی اور پھر بیان کیا کہ میں رسول کریم کے ساتھ تھا، آپ نے گانے کی آواز سنی اور پھر آپ نے بھی یہی کیا جو اس وقت میں نے کیا ہے۔ حضرت نافع کہتے ہیں اس وقت میں ایک چھوٹی عمر کا لڑکا تھا۔ اس سے مراد بانسری بھی ہے کہ بانسری کی آواز آپ نے سنی تھی۔ یہ احمد اور ابو داود کی روایت ہے۔ مزمار یہ بانسری کو کہتے ہیں جو بانس اور لکڑی سے بنایا جاتا ہے، مراد اس سے گانے کی لے ہے۔ صحیح اور راجح یہی ہے کہ بانسری کا سننا سنانا حرام ہے۔ روایات میں اس کو قضیب اور یرا بھی کہا گیا ہے جو بانس کے معنی میں ہے۔ وینا یعنی قریب راستے سے ہٹ کر دور چلے گئے اور کانوں میں انگلیاں ٹھونس دیں تاکہ بانسری کی آواز نہ سنیں۔ الصغیر یہ جملہ ایک سؤال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت ابن عمر جب بانسری کی آواز سے اتنا اجتناب فرماتے ہیں کہ کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور راستے سے ہٹ کر دور چلے گئے تو نافع بانسری کی آواز کو کیوں سنتے رہے؟ کیا ان کے لیے یہ سننا جائز تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نافع نے خود ہی جواب دے دیا کہ میں اس وقت نابالغ بچہ تھا، اس لیے کہ میں مکلف نہیں تھا۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ تاجدار انبیاء کے سامنے حضرت ابن عمر نے کیوں بانسری کی آواز سنی؟ تو اس کا جواب بھی وہی ہے کہ شاید حضرت ابن عمر بھی اس وقت نابالغ ہوں گے۔ باقی کانوں میں انگلیاں ڈالنا احتیاط اور تقوی کی بنیاد پر ہے، ورنہ بلا قصد کانوں میں آواز کا پڑ جانا
یہ قابل مؤاخذہ نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان کے اختیار سے باہر ہے، اور بانسری بجانے والا یہ شخص شاید یہودی تھا۔ بہرحال اس حدیث مقدسہ سے واضح طور پر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ آلات لہو و لہب اور طبل اور سارنگی اور باجے کے ساتھ موسیقی سننا یہ بالکل حرام ہے۔ علامہ قاضی خان نے اپنے فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے، اما استماع صوت الملاہی صوت الملائی ہی کالضرب بالکذیب ونحو ذلك حرام ومعصیۃ لقولہ علیہ السلام استماع الملاہی معصیۃ والجلوس علیہا فسق والتلذذ بہا من الکفر۔ حرمت غنا پر یہی بحث کافی ہے۔